بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں گئے۔ اس وقت یہاں 360 بت نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکڑی سے گرانا شروع کیا۔ خاص خانہ کعبہ کے اندر جس قدر بت تھے سب نکال دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کی تصویریں مٹائیں۔ شرک کی علائشوں سے تطہیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب بابرہ قریش کے روبرو توحید اور رسالت پر حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خطاب نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم سے تھا۔ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں، آج تمام مفاخر، سارے انتقامات و خون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد کلام مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے: لوگو، میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، خدا جاننے والا اور واقف کار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے سرے گروہ تھے۔ وہ بھی تھے جو پیکر اقدس کے ساتھ طرح طرح کی گستاخیاں کر چکے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کچھ معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اگرچہ یہ سرکش تھے، گمراہ تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن مزاج شناس تھے۔ بول اٹھے، تو شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو، اور چند اشتہاری مجرموں کے علاوہ سب کو امان دے دی۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کی قوت اور رعونت اگرچہ خاک میں مل چکی تھی، لیکن اب بھی جاہلی عصبیت باقی تھی۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر ان کی غیرت مشتعل ہو گئی اور عتاب ابن اسید کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کو سننے کے لیے دنیا میں باقی نہ رکھا۔ تاہم ان کے لیے دامن رحمت کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو عام نے اکثر کے دلوں سے اسلام کی نفرت دور کر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفا میں بلند مقام پر تشریف فرما تھے اور کفار جوک در جوک آ کر بیت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ 15 روز قیام کرنے کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو مسلموں کی تعلیم کے لیے چھوڑ کر مدینہ واپس تشریف لائے۔